جن لوگوں کو نماز پڑھ کے سکون نہیں ملتا ان لوگوں کو چاہیے کہ نماز ذرا سکون سے پڑھے. ہماری نماز واقعی معنوں میں سکون کب دے گی؟ جب ہم نماز سکون و اطمینان کے ساتھ پڑھیں. سبحان اللہ. ہماری نمازیں حدیث کے الفاظ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں اللہ کے نبی نے کہا نقرۃ الغراب، کوے کے ٹھونگ مارنے جیسی نماز ہے. یہ نماز کیسے سکون دے گی؟ جس نماز میں ہم سکون سے نماز نہیں پڑھتے، ہم ذرا اطمینان سے نماز نہیں پڑھتے، وہ نماز مجھ کو اور آپ کو کیسے سکون دے پائے گی؟ سب سے پہلی چیز ہے نماز میں یکسوئی اور سکون کو بحال کرنے کی کوشش کرو. کئی لوگ کہتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں پھر بھی دل نماز میں لگتا نہیں، کوشش کرتا ہوں پھر بھی دماغ بازار میں رہتا ہے، کوشش کرتا ہوں پھر بھی دماغ کھیل کود میں لگا رہتا ہے، کوشش کرتا ہوں پھر بھی شیطانی خیالات میرے دماغ میں آتے ہیں. کیسے ہوگا؟ دوڑتے دوڑتے ہم آتے ہیں مسجد میں، آ کے صف میں شامل ہوتے ہیں. جسم تو بازار سے نکل کے مسجد میں پہنچ گیا، دماغ اتنی تیزی سے تو منتقل نہیں ہو سکتا نا. ابتدا کی 1 یا 2 رکعت جسم تو اٹھ رہا ہے بیٹھ رہا ہے لیکن دماغ ابھی مسجد میں آیا نہیں ہے. اور سلام پھیر کر فوراً بھاگنے کی بھی فکر ہے، فوراً جانے کی بھی فکر ہے. سلام پھیرنے سے پہلے نماز کے بعد کیا کرنا ہے دماغ اس میں لگا ہے. جس نماز سے پہلے اور جس نماز کے بعد ہمارے پاس 3-4 منٹ کا وقت نہ ہو، اس نماز میں کبھی یکسوئی پیدا نہیں ہو سکتی. اللہ کے بندو، جو صورتیں آپ کے معمول کی تلاوت کی، اہل علم تو الحمدللہ ساری صورتوں کا معنی سمجھ سکتے ہیں، لیکن آپ میں کی اکثریت 4, 5, 10, 12 صورتیں جو یاد کرتے ہیں ان کا معنی و مطلب بار بار پڑھتے رہو. جب ان کا معنی و مطلب پڑھو گے نا، اور پڑھنے کے بعد اب جب نماز میں کھڑے ہو رہے ہو اور کھڑے ہوتے ہوئے کہتے ہو اللہ اکبر، اس کے معنی کو اگر ہم نے محسوس کیا نا تو یقین مانیے کہ ہمارا رواں رواں کانپ جائے گا کہ ہم واقعی معنی میں اللہ اکبر کی گواہی دے رہے ہیں. وہاں ہمارا غرور ٹوٹ جائے گا. اللہ اکبر جب ہم پورے احساس اور شعور کے ساتھ کہیں گے نا، ہم پگھل جائیں گے وہیں کے وہیں، ہمارا اپنا وجود مٹ جائے گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. معزز علماء کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب ذوالجلال ہم سب کا تنہا خالق، تنہا مالک اور ہم سبھی کا تنہا معبود برحق، ہر قسم کی تعریف و توصیف، ہر طرح کی حمد و ثنا، اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر ایک عبادت، ہماری اور آپ کی ہر ایک ریاضت اور بندگی کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے، معبود برحق ہے، جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، اور جس کی بندگی میں ہماری زندگی کا گزرنا ہمارا سب سے بڑا کمال، سب سے بڑا کارنامہ اور دنیا اور آخرت کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے. حضرات گرامی قدر، آج کی یہ جو مجلس ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جس پر ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اگر نبوی وراثت یعنی علم کے حصول کے لیے اگر
خود اس کے اپنے گھر میں اکٹھا فرما دے تو یہ بڑی بابرکت مجلس ہوا کرتی ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں ہم یہاں کہتے اور سنتے ہیں ہماری نیتوں میں اس میں اخلاص عطا فرمائے، اور اس کی برکت ہماری اور آپ کی عملی زندگی میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ظاہر فرمائے، آمین۔ حاضرین گرامی قدر، آج کی اس مجلس میں مجھے بہت ہی مختصر سا خطاب کرنا ہے، اور اس مختصر سے خطاب کے لیے میں نے جس عنوان کا انتخاب کیا وہ عنوان اختصار کے باوجود میری اور آپ کی دینی زندگی ہو یا دنیاوی زندگی، دونوں ہی میں غیر معمولی اہمیت رکھنے والا یہ عنوان ہے۔ ایک انسان کو اس دنیا میں کیا چاہیے، انسان کیا چاہتا ہے؟ آخرت میں جنت چاہتا ہے، جنت کی نعمتیں چاہتا ہے، جنت کا سکون و اطمینان چاہتا ہے، جہنم کے عذاب سے چھٹکارا پانا چاہتا ہے۔ لیکن اگر اس دنیا میں اگر ہم پوچھنا چاہیں انسان کو اپنی زندگی میں سب سے بڑی چیز کیا چاہیے، تو بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے کہیں کسی کو پیسہ چاہیے، کسی کو عہدہ چاہیے، کسی کو شہرت اور نام چاہیے، کسی کو اولاد چاہیے، کسی کو ایک بہتر جوڑا بیوی یا شوہر کی شکل میں چاہیے۔ انسان اپنی حاجتیں بتا سکتا ہے، لیکن اگر آپ انسانی زندگی کی حقیقتوں کو پہچانتے ہیں، اگر آپ انسان کی زندگی کی حقیقتوں سے واقف ہیں، یا آپ کی یہ حاجتیں ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں، اس کے بعد پھر آپ اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں، تو اس دنیا میں انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے اس کے دل کا سکون، اس کے دماغ کا اطمینان، انسان کے اپنے باطن کا سکون، انسان کی زندگی میں اطمینان اس دنیا کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ بلکہ اگر دنیاوی نعمتوں کی بات کی جائے تو دنیا کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان کو سکون مل جائے، اطمینان مل جائے، ہر قسم کا سکون۔ وہ اپنی دنیا کے سارے معاملات سے نمٹتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی زندگی میں سکون ہے، بیوی کی طرف سے، بچوں کی طرف سے، شوہر کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے، کاروبار کی طرف سے، ان سب چیزوں کی طرف سے انسان کو سکون اگر میسر آئے تو اس سے زیادہ بہتر انسان کی اس دنیا میں زندگی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جو سکون کی دولت ہے نا، یہ سکون کی دولت کہاں ملے گی؟ ہم سب کو چاہیے، آپ پوچھئے کسی بھی انسان سے، اسے سکون چاہیے۔ یہ سکون اور اطمینان کی دولت انسان کو کہاں ملے گی، کیسے نصیب ہوگی؟ انسان اپنے اپنے طور پہ کہتا ہے کہ میری زندگی میں میرا ایک ٹارگٹ ہے، میرا ایک نشانہ ہے، میری ایک منزل ہے، میں اگر اسے پالوں گا تو میری زندگی میں سکون و اطمینان آ جائے گا۔ کسی کو پیسہ، کسی کو عہدہ، کسی کو نام، کسی کو شہرت، کسی کو مقام، کسی کو کچھ، انسان یہی سمجھتا ہے۔ لیکن بھائیو، ایک بہت بڑی سچائی یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا کے اندر جتنی بھی پریشانیاں دی ہیں نا، ان ساری پریشانیوں کا تعلق انسان کی اپنی حقیقی زندگی یعنی اس کی اپنی ایمانی زندگی سے بڑا گہرا ہے۔ بالفاظ دیگر میں یہ بات آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ واقعی معنوں میں اپنی زندگی میں سکون کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے یہ معلوم کیجئے کہ حقیقی سکون ہے کیا۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا تو جسم کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بنایا، ماں کے پیٹ میں بنایا، ماں کے پیٹ میں آنے والے نطفے کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی غذاؤں سے بنایا، مٹی سے اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کو بنایا، روح کو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پہ پیدا فرمایا۔ ہم جب کسی کو انسان کہتے ہیں تو ہمارے سامنے جو انسان بیٹھا ہے اس انسان کا جسم بھی ہے، اس انسان کی اپنی روح بھی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک آدمی، اس کے اپنا جسم بھی ہے، اس کی اپنی روح بھی ہے۔ اس دنیا کی اکثریت، اس دنیا کی بڑی تعداد ایسے نادان لوگوں پر مشتمل ہے جو اپنے جسم کو آرام پہنچا کر سکون پانا چاہتی ہے، اپنے جسم کے آرام اور آسائش کے اسباب حاصل کر کے اپنے آپ کو سکون دینا چاہتی،
کوئی لگ سمجھتا ہے کہ میرے پاس آرام دہ گھر ہوگا، سخت گرمی میں ایئر کنڈیشن گھر میرا ہو جائے، راستہ چلنے کے لیے ایک دم آرام دہ سواری مل جائے، ان سب چیزوں سے مجھے سکون مل جائے گا۔ دیکھو ایک بات یاد رکھو، ان تمام چیزوں سے آپ کے جسم کو راحت مل سکتی ہے، آپ کی تھکان دور ہو سکتی ہے، آپ کے اپنے جسم کی تکلیف دور ہو سکتی ہے، آپ کے اپنے جسم کی ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں، لیکن جسے سکون کہتے ہیں نا، وہ ایک الگ ہی چیز ہے۔ سکون جسے کہتے ہیں وہ ان جسمانی تکلیفوں سے یا ان جسمانی آرام سے بہت آگے کی چیز ہے، اور وہ سکون حقیقت میں یہ ہے کہ انسان کے اپنے اندر کی روح پرسکون ہو جائے، خوش ہو جائے، مطمئن ہو جائے، انسان کے دماغ میں ٹھہراؤ آ جائے، انسان کے دل کے اندر کا اضطراب اور بے چینی ختم ہو جائے، انسان کی اپنی روح اس لذت سے آشنا ہو جائے کہ جس کے بعد آدمی کا جسم تھکن سے چور چور بھی ہو جائے، آدمی کو تھکن محسوس ہوتی ہے لیکن بے چینی محسوس نہیں ہوتی۔ تھکنا الگ ہے، اندر سے بے چین ہونا الگ ہے، جسمانی طور پہ آرام پا لینا الگ ہے، اندر کے سکون کو محسوس کرنا بہت الگ چیز ہے۔ آج کے انسان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ حقیقی سکون کیا ہے اس کو پہچانتا ہی نہیں، اسی لیے وہ جسم کی ضرورتوں کو پورا کر کے کبھی جائز کبھی ناجائز، کبھی نشہ کرتا ہے، کبھی ضرورت سے زیادہ آرام کرتا ہے، یا اسباب تعیش، کبھی سمندر کی گہرائیاں، کبھی جو ہے پہاڑوں کی بلندیاں، کبھی صحراؤں کی خاک چھانتا، کہاں کہاں انسان گھومتا نہیں پھرتا، لیکن جو چیز اسے نہیں مل پاتی وہ ہے اس کی اپنی روح کا سکون۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ انسان اپنی روح کا سکون تلاش کرتا ہے تو اپنی جسمانی ضرورتوں میں تلاش کرتا ہے۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری میری روح کو آسمانوں پہ پیدا کیا، اس روح کو جب تک آسمانی غذا نہیں ملے گی، اللہ تعالیٰ نے اس روح کی غذا کے طور پر جو چیزیں اتاری ہیں وہ چیز اس روح کو نہیں ملے گی، مجھے اور آپ کو حقیقی سکون نہیں مل پائے گا۔ اور وہ روح کی غذا کیا ہے؟ روح کی غذا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رشتے کی مضبوطی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارا اور آپ کا جوڑ لگاؤ، ہماری اور آپ کی وابستگی، اور ہم اور آپ کس حد تک اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی قربت کو محسوس کر پاتے ہیں۔ قدم بقدم ہم اللہ سے کتنے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اس سفر کا اگر ہم تجربہ نہیں کر سکے تو یقین مانو زندگی کی حقیقی لذت اور حقیقی سکون کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ انسان ابتدا میں خود سفر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے قریب تر ہوتا ہے، اور جب بندہ قریب ہوتا جاتا ہے تو پھر ایک مقام وہ بھی آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ بندے سے قریب ہونے لگتا ہے۔ روح کا یہ سفر، انسان کی زندگی کا یہ ایمانی سفر، انسان کی زندگی کا یہ عملی سفر جس میں اللہ کی قربت اور اللہ تعالیٰ کی نزدیکی، انسان اس کو تجربہ کر کے دیکھے، اس کو، یہی اصل میں انسان کی زندگی میں سکون اور اطمینان لا سکتا ہے۔ اور حاضرین گرامی قدر، آج اسی بنیادی مسئلے کے حوالے سے ایک بڑی اہم تعلیم کی طرف میں آپ کی توجہ پھیرنا چاہتا ہوں۔ دیکھو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بہت آسان الفاظ میں یہ مسئلہ سمجھا دیا۔ اللہ نے کہا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، ایمان والوں کے بارے میں اس آیت میں اللہ نے بتلا دیا کہ ایمان والوں کا جو سکون ہے نا، ان کے ذکر، ان کے دل تو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے سکون پاتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں سنو، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کا اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ دلوں کا سکون، روح کا اطمینان جو نصیب ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر ہی سے ہو سکتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کئی شکلیں، ذکر کی الگ الگ قسمیں ہیں، آج مجھے اس پہ بات نہیں کرنی، لیکن اس ذکر میں سے یہ خاص ذکر ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یا یوں کہیے یہ خاص عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے کیا جاتا ہے، وہ ہے نماز، میری اور آپ کی نماز۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جس رب نے کہا اسی رب نے کہا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، تم نماز قائم کرو میرا ذکر کرنے کے لیے، میری یاد کے لیے تم نماز قائم کرو۔ حاضرین گرامی قدر، یہ جو نماز ہے نا، ہم کہتے ہیں یہ اسلام کا پہلا رکن ہے کلمے کے بعد، 4 بنیادی جو ارکان کلمے کے بعد ہیں ان میں پہلا رکن نماز ہم کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ نماز مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز، ہم کہتے ہیں نماز کی کئی حیثیتوں سے ہم متعارف ہیں،
لیکن میرے بھائیوں ایک بہت بڑی حقیقت جس کو پہچاننے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو نماز اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا، اس دنیا کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جو اللہ نے مجھ کو اور آپ کو عطا کی۔ ہم نماز کو ایک فرض کی حیثیت سے جانتے ہیں، ہم نماز کو ایک ذمہ داری کی حیثیت سے جانتے ہیں، ہم نماز کو ہماری اور آپ کے اوپر عائد ہونے والے ایک فریضے کے طور پہ جانتے ہیں، ہم اپنی نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کے طور پر جانتے ہیں، اور ادا کرتے ہوئے بھی ہو سکتا ہے کہ ہم میں کی اکثریت یہی محسوس کرتی ہو کہ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا کر رہا ہوں، تو کہیں نہ کہیں احساس یہ ہوگا یہ نماز اپنے لیے نہیں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں، یعنی اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں۔ دیکھیے، اللہ کے لیے یعنی اللہ کی توحید کے لیے، اس کی بندگی کے لیے ٹھیک، لیکن نماز میری ضرورت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے نماز دی ہے تو یہ میرے لیے بہت بڑا تحفہ ہے، یہ ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے۔ بات میں آگے بڑھا لے جاؤں تو یہ بات آپ کے سامنے کہوں کہ یاد رکھیے کہ میری اور آپ کی زندگی میں سکون کے جو ذرائع اللہ نے رکھے ہیں ان میں سب سے سر فہرست کوئی ذریعہ ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قائم کی جانے والی یہ نماز۔ سوال یہ ہے کہ ہم سب نماز پڑھتے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ، تب سبھی نماز پڑھتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی کے اندر تھوڑی کمی ہو، تھوڑی بہت کوتاہی ہو، لیکن نماز سب پڑھتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہماری نمازیں واقعی معنوں میں میری اور آپ کی زندگی میں سکون و اطمینان کی دولت لانے میں کامیاب ہیں؟ کیا میری اور آپ کی نماز مجھے اور آپ کو سکون کے اس سفر سے گزارتی ہے جو کہ میری اور آپ کی روح کی گہرائیوں میں اتر جائے؟ میری اور آپ کی نماز کیا واقعی معنوں میں مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کی اس لذت کا احساس دلاتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں اپنے آپ سے کرنا چاہیے۔ ظاہر بات ہے آپ میں کی اکثریت یہ کہے گی، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ اللہ کے نیک بندے ہوں واقعی محسوس کرتے ہوں، ورنہ ایک بڑی تعداد تو یہی مانتی ہے کہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز سے پہلے اور نماز کی کیفیت میں زیادہ فرق نہیں محسوس ہوتا۔ نمازوں کی پابندی ہو بھی جاتی ہے تو کئی مرتبہ نماز پڑھنے کے بعد جو سکون کی دولت آنی چاہیے وہ ہماری اور آپ کی زندگی میں نہیں مل پاتی۔ کیوں نہیں مل پاتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں لیکن اس نماز کو سکون کے حصول کا ذریعہ جس انداز سے بنانا چاہیے ویسے اسے سکون کے حصول کا ذریعہ بنانے میں ہم اور آپ ناکام ہیں، بڑی کوتاہی کا شکار۔ میں بڑی تیزی سے 3-4 بڑی اہم باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ان پہ محنت کر کے ہم اپنی نمازوں کو ہماری اور آپ کی زندگی کے سکون کا باعث بنا سکتے ہیں۔ ساری پریشانیوں کا حل اس نماز میں مل جائے گا اگر اس نماز کی لذت اور اس نماز کے سکون کا ہم اور آپ تجربہ کرنے لگ جائیں۔ کیا کرنا ہوگا ہمیں؟ کیا تبدیلی ہمیں اپنی نمازوں میں لانی ہوگی؟ میں کچھ باتیں آپ کے سامنے بڑی تیزی سے ذکر کر دوں۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات، اور یہ بات میں ہمارے اپنے ایک ساتھی عالم دین کے الفاظ میں نقل کرتا ہوں، بڑی پیاری بات انہوں نے کہی، ہو سکتا ہے انہوں نے کہیں پڑھی ہو لیکن میں نے ان کی زبانی سنی تو انہیں کا حوالہ دیتا ہوں۔ انہوں نے ایک مرتبہ بڑی پیاری بات کہی، کہا جن لوگوں کو نماز پڑھ کے سکون نہیں ملتا ان لوگوں کو چاہیے کہ نماز ذرا سکون سے پڑھے۔ ہماری نماز واقعی معنوں میں سکون کب دے گی؟ جب ہم نماز سکون و اطمینان کے ساتھ پڑھیں۔ سبحان اللہ، ہماری نمازیں حدیث کے الفاظ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں اللہ کے نبی نے کہا نقرۃ الغراب، کوے کے ٹھونگ مارنے جیسی نماز ہے۔ یہ نماز کیسے سکون دے گی؟ جس نماز میں ہم سکون سے نماز نہیں پڑھتے، ہم ذرا اطمینان سے نماز نہیں پڑھتے، وہ نماز مجھ کو اور آپ کو کیسے سکون دے پائے گی؟ سب سے پہلی چیز ہے نماز میں یکسوئی اور سکون کو بحال کرنے کی کوشش کرو۔ دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملے میں کتنی احادیث مجھ کو اور آپ کو ملتی ہیں۔ ایک صحابی اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی نے دیکھا ایک صحابی داخل ہوئے، نماز پڑھی، اللہ کے نبی کو آ کر سلام کیا۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ارجع فصلی فانک لم تصلی، جاؤ جا کے نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ گئے نماز پڑھ کر آئے۔ دوسری بار بھی اللہ کے نبی نے کہا ارجع فصلی فانک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ وہ تیسری مرتبہ بھی آئے، اللہ کے نبی نے پھر کہا تو صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو نبی بنایا ہے،
اس سے زیادہ اچھی نماز پڑھنا مجھے نہیں آتا ہے. سب سے بہتر جو نماز ہو سکتی یہی ہو سکتی ہے. اہل علم نے لکھا ہے کہ اصل مسئلہ یہ تھا، ارکان تو ادا کر رہے تھے لیکن ارکان میں اعتدال یعنی سکون اور اطمینان اور ٹھہراؤ جسے کہتے ہیں، اس سے وہ نماز عاری تھی، خالی تھی. اللہ کے نبی نے نماز کا مکمل طریقہ بتایا. ہر رکن کے ساتھ اللہ کے نبی نے کہا حتی تعتدل قائمہ حتی تعتدل ساجدہ، یعنی یہ کہ تم حتی تطمئن ساجدہ حتی تطمئن راکعہ، یعنی رکوع اطمینان سے کرو، سجدہ اطمینان سے کرو. اللہ کے نبی نے یہ بات کہی. حاضرین گرامی قدر، نماز کو سکون کے ساتھ پڑھو تب جا کے یہ نماز واقعی معنوں میں آپ کو اور مجھ کو وہ سکون دے گی جو سکون اس نماز سے اللہ نے جوڑ کے رکھا. دوسری بات، اس نماز میں سکون لا، اس نماز کی حفاظت کے لیے جو مجھ کو اور آپ کو سکون دے سکے، ایک کام یہ کرنا ہوگا کہ نماز سے پہلے اور بعد کی سنتوں کی حفاظت کرو. دیکھو، نماز سے پہلے اور بعد کی سنتیں، یہ سنتیں ہیں، ان کا اجر ہے، ان کی فضیلت ہے اور ان کے فوائد بہت سارے ہیں، لیکن ساری کی بات نہیں کہ ان میں سے صرف ایک پہلو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. ہمارا مسئلہ یہ ہے، کئی لوگ کہتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں پھر بھی دل نماز میں لگتا نہیں، کوشش کرتا ہوں پھر بھی دماغ بازار میں رہتا ہے، کوشش کرتا ہوں پھر بھی دماغ کھیل کود میں لگا رہتا ہے، کوشش کرتا ہوں پھر بھی شیطانی خیالات میرے دماغ میں آتے ہیں. کیسے ہوگا؟ دوڑتے دوڑتے ہم آتے ہیں مسجد میں، آ کے صف میں شامل ہوتے ہیں، جسم تو بازار سے نکل کے مسجد میں پہنچ گیا، دماغ اتنی تیزی سے تو منتقل نہیں ہو سکتا نا. ابتدا کی 1 یا 2 رکعت جسم تو اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، لیکن دماغ ابھی مسجد میں آیا نہیں ہے. اور سلام پھیر کر فوراً بھاگنے کی بھی فکر ہے، فوراً جانے کی بھی فکر ہے. سلام پھیرنے سے پہلے نماز کے بعد کیا کرنا ہے، دماغ اس میں لگا ہے. جس نماز سے پہلے اور جس نماز کے بعد ہمارے پاس 3-4 منٹ کا وقت نہ ہو، اس نماز میں کبھی یکسوئی پیدا نہیں ہو سکتی. اللہ کے بندو، دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں سے پہلے اور بعد میں جو سنتیں مشروع اور مسنون قرار دی ہیں نا، ان کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے، آپ اب پہلے آ جاتے ہیں، 2 رکعت یا 4 رکعت سنت پڑھتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد آپ اطمینان سے تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، اور اس کے بعد فرض نماز کے لیے باجماعت کھڑے ہوتے ہیں نا. آزما کر دیکھ لو، ایسی نماز میں جو یکسوئی، جو اطمینان، جو ٹھہراؤ اور شیطانی خیالات، پراگندہ خیالی سے جتنی آپ کو آسانی سے چھٹکارا ملے گا، وہ بغیر سنتوں والی نماز میں آپ کو نہیں مل سکتا ہے. اس نماز کو مؤثر بنانے کے لیے، اپنی زندگی میں تبدیلی لانے والی نماز اور سکون دلانے والی نماز بنانے کے لیے پہلے اور بعد کی سنتوں کی حفاظت کرو. تیسری بات جو آج آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ بھائیو، اس نماز میں دل لگنے کے لیے اور اس کے سکون کا تجربہ کرنے کے لیے ہم اور آپ کو 3 چیزوں پر ایک ساتھ محنت کرنی ہوگی، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد. سب سے پہلے اس نماز میں ہم مختلف الفاظ ادا کرتے ہیں، تکبیرات، مختلف تکبیرات. ہم اللہ اکبر اقامت سے شروع کیجئے، تکبیر تحریمہ سے نماز کی شروعات ہوتی ہے، سلام پھیرنے تک جو کلمات ہم کہتے ہیں. ایک دوسرے نمبر پر ان نمازوں میں جو دعائیں ہم پڑھتے ہیں، دعائیں جو پڑھتے ہیں، چاہے وہ ثنا ہو ابتدا میں، یا پھر یہ کہ رکوع کی دعائیں ہوں، سجدے کی دعائیں ہوں، قاعدے میں بیٹھ کر پڑھی جانے والی دعائیں ہوں، تشہد کی دعائیں ہوں، یہ دعائیں یاد کرنا. اور دعائیں یاد کرنے کے بعد ایک دم سے نہیں ہوگا، لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے ایک ایک دعا کا معنی یاد کر لو. یہ 2. اور تیسری چیز، جو صورتیں آپ کے معمول کی تلاوت کی ہیں، اہل علم تو الحمدللہ ساری صورتوں کا معنی سمجھ سکتے ہیں، لیکن آپ میں کی اکثریت 4، 5، 10، 12 صورتیں جو یاد کرتے ہیں، ان کا معنی و مطلب بار بار پڑھتے رہو. جب ان کا معنی و مطلب پڑھو گے نا، اور پڑھنے کے بعد اب جب نماز میں کھڑے ہو رہے ہو اور کھڑے ہوتے ہوئے کہتے ہو اللہ اکبر، اس کے معنی کو اگر ہم نے محسوس کیا نا، تو یقین مانیے کہ ہمارا رواں رواں کام جائے گا کہ ہم واقعی معنی میں اللہ اکبر کی گواہی دے لیں. وہاں ہمارا غرور ٹوٹ جائے گا. اللہ اکبر جب ہم پورے احساس اور شعور کے ساتھ کہیں گے نا، ہم پگھل جائیں گے وہیں کے وہیں، ہمارا اپنا وجود مٹ جائے گا. سارا غرور، سارا تکبر، ساری اکڑ سب مٹ جائے گی. اللہ کی کبریائی کا اعلان کچھ اس انداز میں آپ کریں گے، آپ کو اپنے نفس کی نفی کرتے ہوئے اپنے آپ کو محسوس کریں گے. اور جب اللہ کے سامنے اپنے آپ کو
ذلیل کریں گے، کہیں گے سجدے میں جا کے، مثال کے طور پر دعاؤں میں سبحان ربی الاعلی جب آپ کہیں گے اپنے رب کی پاکی بیان کرتا ہوں وہ سب سے اونچا ہے، سب سے اعلیٰ ہے، تو یہ بھی گویا آپ محسوس کرتے ہیں کہ تیرے سامنے سر جھکا کے میں تیرے سامنے اپنی ذلت کا، اپنی حیثیت کے نہ ہونے کا، اپنے کچھ نہ ہونے کا اعتراف کر رہا ہوں۔ بھائیو ایک چیز آپ کو پتا ہے، دنیا میں آپ گردن تان کر اکڑ کر وہ مزہ نہیں لے سکتے جتنا اللہ کے سامنے ذلیل ہو کر آپ مزہ لے سکتے ہیں۔ اللہ کے سامنے اپنی پیشانی رگڑ کر، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو عاجز بنا کر، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کر کے آپ اپنے آپ کی روح کو جو سکون دے سکتے ہیں نا، جو مزہ، جو لذت اپنے نفس کی نفی وہاں کرنے میں ہے نا، دنیا کی کسی بادشاہت میں نہیں، اللہ کی قسم کسی بلندی میں وہ مزہ نہیں ہے جو اللہ کے سامنے جا کر اپنی پستی کے اعتراف کرنے میں ہے۔ اللہ کے بندو، جس دن وہ نماز ہمیں نصیب ہوگی نا، اس دن ہماری روح کے سکون کا تجربہ ہمیں ہوگا، اس دن اللہ تعالیٰ کی قربت کا ہمیں احساس ہوگا، اس دن کی نماز ہماری زندگیوں کو بدلنے والی نماز بنے گی، وہ نماز جو مجھے اور آپ کو احساس دلائے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک مرتبہ اس لذت کا احساس کر لو، آپ کو اور مجھ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کیسی دنیا میں جی رہے ہیں، اور پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حدیث میں جو بات آئی کہ اذا حزبہ امر صلی، اللہ کے نبی کو جب کبھی کسی مسئلے کی پریشانی ہوتی فوراً نماز میں کھڑے ہو جاتے۔ کیوں کھڑے ہوتے تھے؟ نماز میں کیوں کھڑے ہو جاتے تھے؟ اس لیے کہ جو یہاں سکون ملتا ہے نا، یہ سکون، یہ اطمینان دنیا کے سارے غم بھلا دیتا ہے، دنیا کی ساری تکلیفوں کو بھلا دیتا ہے، اگر واقعی معنوں میں ہم اس کا تجربہ کرنے لگ جائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سنن کی روایت، ابو داؤد کی روایت میں حضرت بلال کے بارے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اقم الصلاۃ یا بلال ارحنا بہا، اے بلال نماز کے لیے اذان کہو یا اقامت کہو اور اس کے ذریعے مجھے راحت پہنچاؤ۔ نماز راحت ہے، سکون ہے اللہ کے بندو۔ ساری زندگی ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن اسی احساس کے ساتھ کہ ایک بوجھ ہے جسے ہم اتار رہے ہیں۔ ساری زندگی کی نمازیں ہم بوجھل ہو کر پڑھتے ہیں، اسی لیے نماز ہو کر بھی میری اور آپ کی زندگی میں نہ تبدیلی لا پاتی ہے، نہ اس سکون کا تجربہ ہم اور آپ کر پاتے ہیں۔ جس دن وہ نماز ہم پڑھیں گے نا، جس نماز میں ہمارا دل و دماغ ہی نہیں بلکہ یہ سارے معانی و مطالب ہمارے سامنے حاضر رہیں گے نا، خود بخود ہمارے سجدے طویل ہو جائیں گے، خود بخود ہماری اور آپ کی نمازیں لمبی ہو جائیں گی، خود بخود رکوع لمبے ہو جائیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے قیام کی، رات میں جو نماز اللہ کے نبی پڑھتے تھے نا، قیام کی کیفیت بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، تم مت پوچھو کہ کیسی لمبی نماز اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے۔ اور ایک دوسری حدیث میں یہ الفاظ آئے کہ اللہ کے نبی کے سجدے کی کیفیت جو ہوتی تھی، وہ جو سجدہ اللہ کے نبی کرتے قیام کے برابر، جتنی دیر کا قیام ہوتا قریب قریب اتنا ہی سجدے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمبا سجدہ کیا کرتے تھے۔ ہمارے پاس لمبا سجدہ کرنے کا مطلب یہ ہے زیادہ دیر تک سجدے میں رہو، نہیں اللہ کے بندو، صرف لمبا زیادہ دیر تک رہنا ہی نہیں، یقیناً دیر تک رہیں گے لمبا سجدہ، لیکن حقیقی سجدہ یہ ہے کہ سر جھکانے کے بعد سر اٹھانے کو دل نہ کرے ہمارا۔ وہ کیفیت جب ہماری اور آپ کی نماز میں آئے گی نا، سجدے لمبے ہوں گے، ہم نہیں کریں گے، ہم سجدہ لمبا کریں گے نہیں، ہمارا سجدہ خود بخود لمبا ہوتا جائے گا۔ اس کیفیت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے ان چیزوں پہ محنت کرنی پڑے گی۔ نماز کے الفاظ کو یاد کرنے کے ساتھ معنی سمجھو، مطلب سمجھو، جو دعائیں پڑھتے ہیں ان کا معنی و مطلب سمجھو، اور اس کے ساتھ ساتھ جن آیتوں کی تلاوت ہم اور آپ کثرت سے کرتے ہیں نمازوں میں، ان کا معنی و مطلب سمجھ کر ان کی عبادت، اپنی عبادت میں ان کو سہارا بناؤ۔ حاضرین گرامی قدر، ایک تیسری بات اور آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، بالخصوص سورہ فاتحہ کے بارے میں اور نماز کے بارے میں 2 بڑی اہم حدیثیں ہیں جن کو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے انما یناجی ربہ، تو وہ اپنے رب کے ساتھ سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، انفرادی گفتگو گویا کر رہا ہوتا ہے۔ اور اس کی تفسیر اللہ کے نبی کی ایک دوسری حدیث سے ہوتی ہے۔
اللہ کے نبی نے فرمایا بندہ جب سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، رب العالمین ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ یا دوسری روایت میں الفاظ آئے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا فوض الی عبدی، یہ اقرار کر کے کہ فیصلے کے دن کا مالک تو ہی ہے، بندے نے اپنے سارے معاملات میرے حوالے کر دیے ہیں۔ پھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، یہ اگریمنٹ ہے میرے بندے کے درمیان۔ ولعبدی ما سأل، اب میرا بندہ جو مانگے گا میں وہ اسے دوں گا۔ تو پھر بندہ یہ آیت پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بندہ یہ پڑھتا ہے کہ اے اللہ صراط مستقیم دکھا بھی، اس پہ چلا بھی، وہ صراط مستقیم جو تو نے ان کو عطا کی جن پر تو نے انعام کیا، وہ نہیں جن پہ تو غصہ ہوا یا جو گمراہ ہوئے ان کے راستے سے بچا کر۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا یہ میرے بندے کو میں دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، یہ جو حدیثیں ہیں نا، دیکھو ایک بات سوچو، ہم کون، ہماری حیثیت کیا، رب العالمین کون ہے، رب العالمین کا مقام کیا ہے۔ ہماری بات کوئی بڑا آدمی ذرا توجہ سے سن لے، زندگی بھر ہم بولتے پھرتے ہیں کہ فلاں موقع پہ میں نے کہا تھا تو فلاں صاحب نے بڑی توجہ سے سنی تھی۔ کسی ایم ایل اے ایم پی تو چھوڑیے، علاقے کا کوئی معمولی سیاسی لیڈر یا کمیونٹی لیڈر یا کوئی فلاں مل جائے اور ہماری بات ذرا توجہ سے سن لے تو ہم پھولے نہیں سماتے اور زندگی بھر یاد رکھتے ہیں کہ بھائی میں نے کہا تھا تو انہیں بڑی توجہ سے سنا۔ رب العالمین میری اور آپ کی ہر رکعت میں ہماری ہر بات کو، ہر آیت کو سن رہا ہے، اور نہ صرف سن رہا ہے بلکہ ہماری ایک ایک آیت پہ رب العالمین جواب دے رہا ہے۔ اللہ کے بندو، آپ کو اندازہ نہیں ہے اس زمین کے حقیر سے انسان کو، ایک حقیر سے نطفے سے پیدا ہونے والے انسان کو اللہ نے کیسا اعزاز بخش دیا ہے سورہ فاتحہ کی اس مقام، اس فضیلت کو بتا کر۔ اور اگر ہم نے اس کو محسوس کر لیا نا کہ میرے الحمدللہ رب العالمین کہنے پہ اللہ تبارک و تعالی مجھ سے کہہ رہا ہے حمیدنی عبدی، یقین مانو میں نے جو بات کہی نا کہ پگھل جائیں گے ہم، وہ نماز ہمیں ملے گی۔ اللہ کے بندو، وہ نماز ہمیں ملے گی۔ واقعی معنوں میں ہمیں اپنی نماز کو اس قدر سدھارنے سنوارنے کی ضرورت ہے کہ جس میں ہمارے الفاظ ہماری زبان سے بعد میں نکلیں، ہماری روح کی پکار سب سے پہلے بن جائے، وہ اندر سے آواز نکلے، وہ ایک ایک لفظ جو نکلے اس شعور اور احساس کے ساتھ نکلے۔ دیکھو زندگی میں ہنگامے بہت ہیں، مصروفیات بہت ہیں، ہو سکتا ہے ہر نماز ایسی نہ پڑھ پائیں، لیکن کم سے کم اتنی تو کوشش ہونی چاہیے ہماری اکثر نمازیں اس کیفیت سے مالا مال ہونی چاہیے۔ جس دن یہ نماز ہم اور آپ کو مل جائے گی نا، یقین مانو اللہ تعالیٰ بہت بڑا انقلاب میری اور آپ کی زندگی میں دکھائے گا، اور ایسا مزہ پھر دنیا کا کوئی غم نہیں لگے گا، دنیا کی کوئی محرومی نہیں لگے گی، اور دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبت، آزمائش، تکلیف، وہ تکلیف ہو کر بھی وقتی تکلیف لگے گی، ہلکی لگے گی، معمولی لگے گی۔ آج ہمارا مسئلہ کیا ہے پتہ ہے؟ ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق وہ نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احسان کا درجہ بتاتے ہوئے کہا تھا نا کہ عبادت کرو تو ایسے جو تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، کأنک تراہ، تم ایسے اللہ کی عبادت کرو جیسے تم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ اور اگر فإن لم تکن تراہ، اگر اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں پا رہے ہو، اتنا تو محسوس کر ہی سکتے ہو کہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نماز کو اس کیفیت کے ساتھ پڑھو۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یا تو شرک میں مبتلا ہو کر ہم نے اللہ اور اپنے درمیان اتنے واسطے کھڑے کر لیے، اور نماز میں بھی کھڑے ہو کر بندہ اپنے پیر فقیر کو یاد کرتا ہے۔ کیسے وہ نماز اس کی زندگی کو بدل پائے گی جب اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ سے ہم کلام ہو کر بھی پیر فقیر کو بیچ میں گھسائے رہے؟ تو کیسے نماز تبدیلی لائے گی؟ آپ مجھے بتاؤ اللہ کے بندو۔
اور اگر شرک سے پاک ہے لیکن دنیا کی محبت، دنیا کے فتنوں میں مبتلا ہے، اور نماز میں تو کھڑا ہے لیکن اس کا دل کہیں اور سیر کر رہا ہے، تو سوچو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا پڑی ہے؟ ضرورت تمہاری ہے، تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر بھی غافل ہو تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ اللہ تم پہ توجہ دے، اللہ تمہیں جواب دے۔ اللہ کے بندو اس کیفیت کو سمجھو۔ اقبال نے جو بات کہی نا، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ میرے بھائیو، آج ہمیں اپنی نمازوں کی کیفیت کو بدلنا چاہیے۔ جس دن یہ کیفیت ہماری نمازوں کی بدلنے لگے گی نا، اور میں بتاؤں آسان نہیں، پہلے مرحلے میں نہیں ہوگا، ہم اس قدر زیادہ جو ہے وہ سکون سے عاری، وہ غفلت والی، وہ جو دنیا کی مشغولیتوں مصروفیتوں والی اور زندگی کے مسائل میں الجھی ہوئی نماز کے عادی ہو گئے کہ اس نماز کے لیے ہمیں مجاہدہ کرنا پڑے گا۔ لیکن کرو اللہ کے بندو، جس دن اس نماز کا تجربہ ہو جائے گا نا، اس دن پتا چلے گا کہ ایک ایک سجدہ بھی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، ایک ایک سجدہ بھی اللہ کے سامنے کتنی بڑی دولت ہے، اس کا احساس ہوگا۔ وقت میں لینا نہیں چاہتا، صرف ایک واقعہ سنا کر بات ختم کر لوں۔ غزوہ بنی المصطلق کا بڑا مشہور واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے نکلے ہوئے تھے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا، دشمن کے حملہ کرنے کا ڈر تھا، تو اللہ کے نبی نے لشکر کو تو سونے کا حکم دیا، لیکن کچھ صحابہ کی ذمہ داری لگا دی کہ جاگ کر نگرانی کرتے رہو، دشمن یہ دیکھے گا کہ سب سو چکے ہیں تو حملہ کرے گا، لیکن اگر اکا دکا لوگ بھی جاگ رہے ہیں تو شیطان حملہ نہیں کرے گا۔